سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن حاضر۔ آج جمعہ اور جنوری کی 28 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپان میں جمعے کے روز شام 6 بجے تک کرونا وائرس کے نئے مصدقہ متاثرین کی تعداد 80,000 سے تجاوز کر گئی۔ یہ ملک کی یومیہ تعداد کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کے عہدیداروں نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے 17,631 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے، جو مسلسل چوتھے دن ریکارڈ بلند تعداد ہے۔ یومیہ تعداد میں جمعرات کے مقابلے میں 1,000 سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور یہ ایک ہفتہ قبل کی تعداد سے تقریباً 1.8 گنا زیادہ ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ دارالحکومت میں سنگین علامات کے حامل مریضوں کی تعداد 20 ہے، جو جمعرات سے 2 زیادہ ہے۔ ٹوکیو کے علاوہ اوساکا نے جمعے کے روز 10,013، کاناگاوا نے 6,469، آئیچی نے 5,267، ہیوگو نے 4,342، سائتاما نے 4,193، فکووکا نے 3,870، چیبا نے 3,745، کیوتو نے 2,065، ہوکائیدو نے 2,775، شیزووکا نے 1,626، ہیروشیما نے 1,599، کماموتو نے 1,123، اوکیناوا نے 1,073، گوما نے 1,015 اور نارا نے 1,004 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند غیر ملکی جاپانی حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے مقصد سے ملک میں داخل ہونے پر عائد کردہ پابندیوں کو نرم کرے۔ غیر ملکی طلباء کی حمایت کرنے والے ایک گروپ نے جمعرات کے روز ایک آن لائن نیوز کانفرنس کی، جس میں داخلے پر پابندی میں نرمی کا مطالبہ کیا گیا۔ گروپ نے بتایا کہ ماہ جنوری سے انہوں نے پابندیوں پر نظر ثانی کے مطالبے کے لیے دنیا بھر سے 34,000 سے زیادہ آن لائن دستخط جمع کیے ہیں۔ گروپ جاپانی حکومت کو درخواستیں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت نے وبا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کے تحت اگلے مہینے کے آخر تک نئے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی لگا رکھی ہے۔ جاپان کی امیگریشن سروسز ایجنسی کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر تک تقریباً 1,47,800 ایسے غیر ملکی طلباء جو جاپان کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، ملک میں داخل نہیں ہو پائے۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دلی وبا کے نئے متاثرین کی تعداد میں کمی کے رجحان کے پیش نظر انسداد کرونا وائرس کے لیے اختتام ہفتہ پر عائد کردہ کرفیو میں ہفتے کے روز نرمی کرے گا۔ مقامی حکومت نے جمعرات کے روز بتایا کہ وہ دیگر انسداد وائرس ضوابط میں بھی نرمی کرے گی، جس سے ریستوران اپنی عمارت میں 50% گنجائش کے ساتھ کھانے کی فراہمی کی خدمات بحال کر سکیں گے۔ اختتام ہفتہ کے دوران دن کے وقت کرفیو نہیں ہوگا، البتہ ہفتے کے 7 دن رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک رات کا کرفیو برقرار رکھا گیا ہے۔ تاہم بھارت میں حال ہی میں ملک بھر میں 2 لاکھ سے زائد یومیہ نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وبا کے پھیلاؤ کے زیادہ پرخطر محور اب شہروں سے دیہی علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرائن کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انتباہ کیا تھا کہ روس اگلے ماہ یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرائن اور روس کی سرحد کے قریب صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے صدر زیلنسکی کو بتایا کہ یہ امکان واضح ہے کہ روسی فروری میں یوکرائن پر حملہ کر سکتے ہیں، تاہم ترجمان نے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ امریکہ کے اس بات کے لیے تیار رہنے کی تصدیق نو کی کہ اگر روس نے یوکرائن پر مزید حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صدر زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے صدر بائیڈن سے بات چیت میں کشیدگی میں کمی کے حوالے سے حالیہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔
شمالی کوریا کی سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی KCNA کا کہنا ہے کہ ملک کی اکیڈمی آف نیشنل ڈیفنس سائنس نے جمعرات کے روز ٹیکٹیکل گائیڈڈ یعنی خودکار حربی میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ KCNA نے جمعے کے روز کی خبر میں یہ بھی بتایا کہ 2 خودکار حربی میزائلوں نے ہدف کردہ جزیرے کو بالکل درست نشانہ بنایا۔ جنوبی کوریائی فوج نے جمعرات کے روز بتایا تھا کہ شمالی کوریا نے جنوبی ہیمگیونگ صوبے سے بحیرہ جاپان کی طرف 2 میزائل فائر کیے ہیں۔ اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ پروجیکٹائل مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل تھے۔ باور کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے اعلان سے مراد یہی پروجیکٹائلز ہیں۔ KCNA نے یہ بھی بتایا کہ شمالی کوریا نے منگل کے روز طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل نظام کا تجربہ کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ 2 میزائل 1800 کلومیٹر دور ہدف کردہ جزیرے سے جا ٹکرائے۔ جنوبی کوریائی فوجی حکام نے منگل کے روز بتایا تھا کہ شمالی کوریا نے بظاہر 2 کروز میزائل داغے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ KCNA کی رپورٹ میں انہی میزائلوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ اقوام متحدہ نے بیجنگ سرمائی اولمپکس اور پیرالمپکس کے دوران تمام فریقوں سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بیجنگ گیمز کے لیے جنگ بندی کی قرارداد دسمبر میں منظور کی تھی۔ قرارداد پیش کرنے والوں میں 173 رکن ملک شامل تھے۔ قرارداد میں سرمائی اولمپک گیمز کے آغاز سے 7 روز قبل جمعے کے روز سے پیرالمپکس کے اختتام کے 7 روز بعد 20 مارچ تک جنگ بندی کے لیے کہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے پیر کے روز ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اب جبکہ تنازعات بڑھ رہے ہیں اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس جنگ بندی کی اپیل کے ذریعے ہمیں اختلافات پر قابو پانے اور ابدی امن کا راستہ تلاش کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، آئیے کھیلوں کی قوت اور اولمپک کی فضیلت کے ذریعے امن کی ثقافت کو فروغ دیں۔ ہانگ کانگ کی پولیس کے مطابق جون 2020 میں نفاذ کے بعد خطے کی قومی سلامتی کے نئے قانون کی خلاف ورزی کے شبے میں اب تک مجموعی طور پر 162 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کمشنر نے جمعرات کے روز اخباری کانفرنس میں بتایا کہ ان میں 100 سے زائد افراد کے خلاف فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ گرفتار شدگان میں 47 ایسے شہری شامل ہیں جن پر بعد ازاں قانون ساز کونسل کے لیے رائے شماری سے قبل غیر سرکاری پرائمری الیکشن کرانے میں ملوث ہونے پر تخریب کاری کی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 1989 میں بیجنگ کے تیانن مین چوک میں جمہوریت نواز احتجاجی مظاہروں کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا کئی سالوں سے اہتمام کرنے والے شہری گروپوں کے کئی سینئر ارکان بھی گرفتار شدگان میں شامل ہیں۔ ایپل ڈیلی روزنامے کے بانی جمی لائی سمیت 6 دیگر افراد پر غیر ملکی عناصر سے ساز باز کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے سے دوچار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بیجنگ کا ناقد ہونے کے حوالے سے مشہور یہ روزنامہ گزشتہ سال جون میں بند کر دیا گیا تھا۔ پولیس کمشنر نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی قانون کی ممکنہ خلاف ورزی کی اطلاعات کے لیے نومبر 2020 سے مختص کی گئی ہاٹ لائن پر عوام کی طرف سے اب تک 2,30,000 سے زائد کالیں موصول ہوئی ہیں۔ جاپان کی ٹویوٹا موٹر 2021 میں گاڑیوں کی فروخت کے لحاظ سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہی۔ کمپنی نے مسلسل دوسرے سال اپنا یہ اعزاز برقرار رکھا ہے۔ جاپان کی اس گاڑی ساز کمپنی نے سال کے دوران دنیا بھر میں 1,04,95,548 گاڑیاں فروخت کیں۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 10.1% زیادہ ہے۔ اس تعداد میں ٹویوٹا کی ذیلی کمپنیوں دائیہاتسو اور ہینو کی فروخت شدہ گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ ٹویوٹا
ٹویوٹا کے بعد سب سے زیادہ گاڑیاں جرمنی کی واکس ویگن نے فروخت کی ہیں۔ اس کمپنی نے پورے سال کے دوران گروپ کی تقریباً 89 لاکھ گاڑیاں فروخت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ٹویوٹا کو کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث پرزہ کی قلت کی وجہ سے موسم گرما سے موسم خزاں تک اپنی پیداوار کم کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، تاہم کمپنی اس صورتحال کے اثرات محدود رکھنے میں کامیاب رہی۔ امریکہ اور چین میں کمپنی کی گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ جاپان کی بیشتر دیگر بڑی گاڑی ساز کمپنیوں کی فروخت بھی 2020 میں عالمی وبا کے اثرات کے باعث کم رہنے کی نسبت 2021 میں بہتر ہوئی ہے۔ حکومت جاپان نے نیگاتا پریفیکچر کے سادو جزیرے کی بنیادی طور پر سونے کی کانوں کے سلسلے کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے یونیسکو کو سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی میں درخواست دائر کرنے کی حتمی تاریخ 1 فروری سے محض چند روز قبل جمعے کے روز کیا۔ سونے اور چاندی کی کانوں پر مشتمل سادو ثقافتی ورثہ کمپلیکس بحیرہ جاپان میں سادو جزیرے پر واقع ہے۔ ان کانوں کو ثقافتی امور ایجنسی کے ایک مشاورتی پینل نے عالمی ثقافتی ورثہ میں شمولیت کی نامزدگی کے لیے دسمبر میں منتخب کیا تھا۔ سادو جزیرے پر سونے اور چاندی کی 55 تاریخی کانیں ہیں۔ 17ویں سے 20ویں صدی کے دوران یہاں کان کنی کی جاتی رہی اور یہ جاپان کی سب سے بڑی کانیں تھیں۔ ایدو دور کے آغاز سے 400 سالہ عرصے کے دوران ان کانوں سے مجموعی طور پر 78 ٹن سونا اور 2330 ٹن چاندی نکالی گئی۔ ایدو دور کے دوران جاپان میں دیگر ممالک سے الگ تھلگ رہنے کی پالیسی اپنائی گئی اور دوسرے ملکوں سے تعلقات محدود سطح پر رکھے گئے، لہذا ان کانوں سے نکالا گیا سونا ہالینڈ اور چند دیگر ملکوں کے ذریعے باقی دنیا کو برآمد کیا گیا۔ اس اقدام کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ تجارت کے لیے سونے کو معیاری اکائی سمجھا جاتا تھا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کے عہدیداروں نے جمعے کے روز کرونا وائرس کے 17,631 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے، جو مسلسل چوتھے دن ریکارڈ بلند تعداد ہے۔ یومیہ تعداد میں جمعرات کے مقابلے میں 1,000 سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور یہ ایک ہفتہ قبل کی تعداد سے تقریباً 1.8 گنا زیادہ ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ دارالحکومت میں سنگین علامات کے حامل مریضوں کی تعداد 20 ہے، جو جمعرات سے 2 زیادہ ہے۔ ٹوکیو کے علاوہ اوساکا نے جمعے کے روز 10,013، کاناگاوا نے 6,469، آئچی نے 5,267، ہیوگو نے 4,342، سائتاما نے 4,193، فکووکا نے 3,870، چیبا نے 3,745، کیوتو نے 2,065، ہوکائیدو نے 2,775، شیزووکا نے 1,626، ہیروشیما نے 1,599، کماموتو نے 1,123، اوکیناوا نے 1,073، گوما نے 1,015 اور نارا نے 1,004 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔